السلام علیکم۔ آج ہم چمن اردو کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ یہ پارٹ کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، ہمارے چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کرنا۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عہدہ معاف نصیحت۔ معزز عہدہ معاف نصیحت۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے عقل مند اور ملک کی سچی بھلائی چاہنے والے تھے۔ یہ بڑے عقل مند اور ملک کی سچی بھلائی چاہنے والے تھے۔ ان کے باپ دہلی کے مسلمان بادشاہ کے درباری تھے۔ ان کے باپ دہلی کے مسلمان بادشاہ کے درباری تھے۔ سر سید بھی ان کے ساتھ دربار میں جایا کرتے تھے۔ سر سید بھی ان کے ساتھ دربار میں جایا کرتے تھے۔ سر سید کی ماں پڑھی لکھی اور بہت عقل مند تھیں۔ سر سید کی ماں پڑھی لکھی اور بہت عقل مند تھی۔ انہوں نے 12 برس تک سر سید کو اپنے گھر ہی میں لکھایا پڑھایا۔ انہوں نے 12 برس تک سر سید کو اپنے گھر ہی میں لکھایا پڑھایا۔ ان کے بعد انہوں نے دوسرے اساتذہ سے پڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے اساتذہ سے پڑھایا۔ ابھی ان کا لکھنا پڑھنا ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کے باپ اس دنیا سے چل بسے۔ ابھی ان کا لکھنا پڑھنا ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کے باپ اس دنیا سے چل بسے۔ جب پڑھنے کا سہارا نہ رہا تو مجبور ہو کر سر سید نے نوکری کر لی۔ جب پڑھنے کا سہارا نہ رہا تو مجبور ہو کر سر سید نے نوکری کر لی، مگر فرصت کے وقت بھی پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ دہلی میں سررستہ دار بنائے گئے۔ اس کے بعد ضلع مین پوری میں منصب ہوئے۔ پھر اپنی محنت اور لیاقت سے ترقی کرکے بجنور میں جج ہوئے۔ اس کے بعد ضلع مین پوری میں منصب ہوئے، پھر اپنی محنت اور لیاقت سے ترقی کرکے بجنور میں جج ہوئے۔ ان دنوں یہ عہدہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ 30 برس نوکری کرنے کے بعد انہوں نے پینشن لے لی اور دہلی چلے آئے۔ 30
30 برس نوکری کرنے کے بعد انہوں نے پینشن لے لی اور دہلی چلے آئے۔ کچھ دن بعد اپنے دونوں لڑکوں حامد اور محمود کو لے کر لندن گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے دونوں لڑکوں حامد اور محمود کو لے کر لندن گئے اور وہاں کے رہن سہن کی تعلیم کے ڈھنگ کو بہت غور سے سیکھا اور وہاں کے رہن سہن اور تعلیم کے ڈھنگ کو بہت غور سے دیکھا۔ وہاں سے لوٹ کر علی گڑھ میں ایک کالج کھولا جو اب یونیورسٹی ہو گیا ہے اور وہاں کے رہن سہن اور تعلیم کے ڈھنگ کو بہت غور سے دیکھا۔ وہاں سے لوٹ کر علی گڑھ میں ایک کالج کھولا جو اب یونیورسٹی ہو گیا ہے۔ سر سید اپنے ملک اور قوم کے لیے سچے ہمدرد تھے۔ سر سید اپنے ملک اور قوم کے سچے ہمدرد تھے اور ہندو مسلمان دونوں سے محبت کے ساتھ ملتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپس میں میل ملاپ سے رہو۔ تم دونوں ایک گھر کے بھائی ہو۔ اگر ایک دوسرے سے لڑو گے تو دنیا میں تمہاری بدنامی ہوگی اور یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہندو مسلمان دونوں ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ان کے بچپن کا یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے ایک بوڑھے نوکر کو تھپڑ مار دیا۔ ان کے بچپن کا یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے ایک بوڑھے نوکر کو تھپڑ مار دیا۔ جب یہ خبر ان کی ماں کو معلوم ہوئی تو وہ سر سید پر بہت ناخوش ہوئیں اور کہا کہ کیا تم نے اس کو غریب سمجھ کر مارا ہے؟ جب تک اس سے خطا معاف نہیں کراؤ گے تم کو کھانا نہیں ملے گا۔ سر سید یہ سن کر ڈر کی وجہ سے اپنے دوسرے گھر میں خالہ کے پاس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں آ کر نوکر سے معافی مانگ لی اور اپنی ماں کو خوش کر دیا۔ ماں کی اس نصیحت کا سر سید کے دل پر بہت اچھا اثر
اثر ہوا وہ ہمیشہ امیر غریب کے ساتھ برابر ملتے رہے، وہ ہمیشہ امیر غریب کے ساتھ برابر ملتے رہے اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہے اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بچوں تم بھی پڑھ لکھ کر اپنے ملک کی خدمت کرو، بچوں تم بھی پڑھ لکھ کر اپنے ملک کی خدمت کرو اور غریبوں کے دکھ درد میں کام آؤ، اور غریبوں کے دکھ درد میں کام آؤ۔ تمہارا نام بھی بڑا ہوگا، تمہارا نام بھی بڑا ہوگا اور سب لوگ تمہیں عزت کریں گے، اور سب لوگ تمہیں عزت کریں گے۔